अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 20 अगस्त 2024 का दिन, जैसे आपको पता है कि आज सुबह सवेरे 7:15 के बाद 2 बार जलजला आ गया। आज के दिन ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश करेगी और कहीं ना कहीं कश्मीर के लोग मायूसी महसूस कर रहे होंगे कि ये जो हमने सुबह 5 मिनट में ही एक के बाद और एक जलजला महसूस किया, ये 4.6 मैग्नीट्यूड के हिसाब से आया। लेकिन असल में सवाल ये नहीं है कि ये जलजला कितने मैग्नीट्यूड का था, इसने कितना नुकसान किया है। मेरे ख्याल में हमारे जहन में ये सवाल होना चाहिए कि आखिर सुबह एक के बाद एक जलजला क्यों हुआ और असल में ये जलजले कश्मीर के किस जगह से निकले और किन किन जगहों पर इन जलजलों का असर लोगों ने महसूस किया। पहला सवाल, कश्मीर में ये जलजले क्यों आए, इस पर भी हम अपना तज्जिया रखने की कोशिश करेंगे। बट पहले हम ये देखेंगे कि आज सुबह जो ये जलजले आए ये पूरे कश्मीर में नहीं आए। ये जलजले नॉर्थ कश्मीर से ही निकले और सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर का कुछ हिस्सा इसके जद में आ गया। नुकसान की बात करें तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में बहुत जोर के झटके लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़े पैमाने का नुकसान सामने नहीं आया है। अब यहाँ और एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर ये जलजला डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा या फिर सेंट्रल कश्मीर के कुछ हिस्सों में ही क्यों आया। आज के दिन में कश्मीर के मीडिया के लिए ये जलजला एक कंटेंट के तौर पर दिन में गर्दिश करेगा। सिर्फ ये दोहराया जाएगा कि किन डिस्ट्रिक्ट में ये जलजला आया, कितने मैग्नीट्यूड हुआ और कितना नुकसान इस जलजले ने किया। बट मेरे ख्याल में इन चीज़ों पर कंसंट्रेट करने से ज़्यादा हमें इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि आखिर ये जलजला क्यों आया और इसी महीने में क्यों आया। मेरे ख्याल में हम कश्मीरी लोग बेखबर नहीं हैं, हम कुछ चीज़ों में बेखबर बनते हैं। असल में हम ये चीज़ नज़रअंदाज करते हैं कि आज 20 अगस्त है और 20 अगस्त से पहले 14 अगस्त और 15 अगस्त भी था। जिस 14 और 15 अगस्त पर इन 2 दिनों में कश्मीरी लोगों ने, खासकर नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने अपने बेटियों को स्टेजेस पर भेजकर, खुले मैदानों में भेजकर अपने बेटियों को गैर मुसलमानों के सामने खूब नचवाया। मेरी ज़बान पर कड़वी बातें ही आ जाएंगे जो कुछ लोगों के लिए ज़रूर नामुनासिब होंगे, बट ये एक कड़वा सच है कि हम कश्मीरी लोग, खासकर मर्द हजरात, जो अपने घरों से अपनी बेटियों को नुमाइश के लिए बाहर खुले मैदानों में स्टेजेस पर भेजकर गैर मुसलमानों के सामने नचवाते हैं। और हमारे जो टीचर हजरात हैं स्कूल्स में भी उन्होंने खूब प्रेपरेशन करवाया लड़कियों को और फिर उनसे डांस परफॉर्मेंस ली, जिस डांस परफॉर्मेंस को फोक डांस का नाम भी दे सकते हैं हम। जैसे आपने सुना होगा कि हमारी कश्मीर की बेटियां ये कहती है इंटरव्यू में कि जो ये फोक डांस है ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। ये अफसोस की बात है हमारे मर्द हजरात पर, जो मर्द हजरात अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पाते हैं। इससे अच्छा है कि ये जो आज जलजले आए, एक ही बार ये जलजला आ जाता और तमाम कश्मीर की सफाई कर देता और फिर इस कश्मीर में नए सिरे से और एक बस्ती कायम हो जाती और ये कश्मीर फिर वही कश्मीर फिर से बन जाता जो कश्मीर ये कहलाता था। हम सिर्फ तज्जिया कर सकते हैं किसी भी मसले पर। तज्जिया कभी कभार गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये तज्जिया गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि हाल ही दिनों में ये क़यामत टूट पड़ी इस कौम पर, जिस क़यामत को कश्मीरी लोग सीरियस नहीं लेते हैं। डांस को प्रमोट करते हैं, म्यूज़िक को प्रमोट करते हैं, नाच गाने को प्रमोट करते हैं और हमें ये लग रहा है कि भाई हम मस्ती कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में एंटरटेन करते हैं, एंटरटेन का नाम देकर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं और हमें ये ख्याल भी नहीं होता है कि हम आखिर मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं। हमारे घरों से, हमारे दिमागों से, हमारे दिलों से ईमान निकलता जा रहा है और हम टस व मस भी नहीं हो रहे हैं। उस बाप के लिए ये अफसोस की बात नहीं है जिस बाप ने अपनी बेटी को खुले मैदान में भेजा और वो खुले मैदान में गैर मोहरम मर्दों के सामने नाच रही थी, अपने बालों को खुला छोड़ के वो नाच रही थी, एक तरह से अपने जिस्म की नुमाइश करती थी। इसके हिसाब से हम आपको ये बता सकते हैं कि आज जो नॉर्थ कश्मीर में ये जलजले हुए, ये अल्लाह का अजाब नहीं है अभी तक, बल्कि अल्लाह ने हमें एक इशारा दिया है कि भाई आप गलत रास्ते पर हो, सही रास्ते पर वापस आ जाओ, वरना एक दिन ऐसा ज़रूर आ जाएगा कि जो ये जलजले आ गए फिर जलजले नहीं आएंगे, फिर एक ही जलजला आ जाएगा और वो ऐसा जलजला होगा कि सारे कश्मीर को बर्बाद कर देगा। और उस बर्बादी में चाहे नेक इंसान होंगे फिर या बुरे इंसान होंगे, फिर सब एक ही जाल में फंस जाएंगे और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं होगा। अभी तक कश्मीर में कुछ ऐसे नेक लोग ज़रूर मौजूद हैं जिनके वजह से हम
زندہ ہیں، ورنہ ہمارے اعمالوں کے حساب سے اور جو ہم اپنے بیٹیوں کی عزت کھلے میدانوں میں فروغ کرتے ہیں، اس کے حساب سے اگر ہمارے اوپر قیامت بھی ٹوٹ پڑے گی تو ہمیں کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے۔ مت کرو آپ ہماری باتوں پر غور و فکر، دیکھو آپ ہمیں کس نظر سے دیکھو گے، لیکن ہم آپ کو صلاح ضرور دیتے رہیں گے اور تب تک دیتے رہیں گے جب تک ہمارے میں جان ہے، کیونکہ کشمیر میں ایک کہاوت مشہور ہو چکی ہے کہ اگر کسی کو بتائیں گے کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہو تو وہ بول رہا ہے کہ آپ کو کیا ہے میرے ساتھ، کیا آپ کو میری قبر میں اترنا ہے؟ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ کہاوت بالکل اسلام کے حساب سے غلط ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی فکر ضرور کرنی ہوتی ہے، اگر نہیں کرے گا تو وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا، میرے بندے تجھے پتہ تھا کہ غلط ہو رہا ہے تیرے آنکھوں کے سامنے اور تم نے غلط کے خلاف اپنی آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ ہم یہ سوچ رکھتے ہیں، اسی سوچ کے حساب سے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور آپ کو وہ باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو باتیں واعظ و نصیحت میں سننے کو ملتے ہیں۔ ہم آپ کو کوئی واعظ و نصیحت نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ کو ایک صحیح توجہ دے رہے ہیں کہ بھائی ہم ایک غلط راستے پر ہیں اور ہمیں اس راستے سے واپس آ جانا چاہیے اور ہمیں وہ راستہ لینا چاہیے جو راستہ صحیح ہے، جو راستہ اللہ اور اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے اس دنیا میں اپنی زندگی کو کیسے گزار کے جانا ہے۔ ہم اپنی ویڈیوز میں کسی خاص طبقے کو نشانہ نہیں بناتے ہیں، کیونکہ سارا کشمیر دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہے، غلطیاں ہوتے رہیں گے، لیکن وہ غلطیاں جو صرف آپ اور آپ کا اللہ جانتا ہے، اللہ پر امید رکھ کے وہ غلطیاں اللہ ہم سے ضرور معاف کرے گا، لیکن وہ غلطیاں میرے خیال میں ہمیں کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، جن غلطیوں کو ہم کھلے میدانوں میں انجام دیں گے اور پھر دوسروں کو بھی دعوت لگ جائے گی کہ بھائی آ جاؤ ہم یہ غلطیاں کر رہے ہیں، آپ تماشا دیکھو، غیر مسلمان تو خوش ہوتے جائیں گے اور جو مسلمان طبقہ ہے اس مسلمان طبقے میں اگر کوئی چاہتا ہوگا کہ میں دین کے راستے پر چلوں تو اس کو ایک طرح کا ہنٹ ملتا ہے کہ بھائی جب اس نے غلطی کی ہے، جب اس کو پوچھ تاچھ نہیں ہے تو مجھے کون پوچھ تاچھ کرے گا؟ اس لیے تو ہم آپ کو مشورے پہ مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی اپنے ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو دین اسلام کا علم فراہم کرو، تاکہ جو ہماری یہ ماں بیٹی بہن ہے جس کے اوپر ہمارا فیوچر ڈیپینڈ ہے، جو ہمارے ماں بیٹیاں بہنیں کل فیوچر میں ہمارا تقدیر بدل سکتے ہیں یا ہمارے تقدیر کو برباد بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک خاتون ہی ہوتی ہے جو ایک خاندان کو بنا بھی سکتی ہے اور ایک خاندان کو اجاڑ بھی سکتی ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ اللہ نے دین اسلام میں ایک عورت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ عورت ایک ایسی شے ہے جس شے کو ہم نے پردے میں رکھنا چاہیے اور ہمیں اس بات کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ عورت کتنی بڑی شے ہے، کہ اللہ نے عورت کو کتنی زیادہ عزت بخشی ہے، کہ جیسے آپ نماز میں امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے ہو اور اس جماعت میں اگر عورتوں کی بھی شمولیت ہے تو پھر اگر امام صاحب کو نماز پڑھانے کے دوران کوئی غلطی ہوگی، نماز میں امام صاحب کو اپنی غلطی یاد دلانے کے لیے مرد حضرات کو سبحان اللہ کا اشارہ کرنا ہے تاکہ امام صاحب اپنی غلطی سے آگاہ ہو جائے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے مرد حضرات امام صاحب کی غلطی نہیں پکڑ پائے اور اس جماعت میں خواتین کی بھی شمولیت ہے، اب خواتین کو موقع ملتا ہے کہ وہ امام صاحب کو نماز میں اپنی غلطی کا احساس دلائے، لیکن خواتین کو مرد حضرات کی طرح نماز میں امام صاحب کو سبحان اللہ کہہ کر اشارہ نہیں دینا ہے، بلکہ اللہ نے عورتوں کو اتنی عزت بخشی ہے کہ اللہ نے عورتوں کا خیال نماز میں بھی کیا ہے کہ عورتوں کو مردوں کی طرح سبحان اللہ نہیں کہنا ہے، بلکہ اس کے سینے پر جو بایاں ہاتھ ہے اس بائیں ہاتھ پر اس نے 3 بار ایسے کر لینا ہے اور امام صاحب خود ہی سمجھ جائے گا کہ میرے نماز میں کوئی غلطی ہوئی۔ بتانے کا غرض یہ ہے کہ ہمارے گھر کی ماں بہن جو ہے اس کی عزت بہت زیادہ ویلیبل ہے، ہمیں اپنی ماں بہنوں کی عزت کو برقرار رکھنا چاہیے، اپنی ماں بہنوں کے عزت کو تحفظ دینا چاہیے، نہ کہ اپنے گھر کے عورتوں کے عزت کو خود کے ہاتھوں سے ہی ہم برباد کرے، اور اللہ نہ کرے کہ کل کو ایسا وقت آ جائے گا کہ ہماری ماں، ہماری بہن، بیٹی کل کو ایسے خرافات میں لگ جائے، ایسے کاموں میں لگ جائے جن کاموں کی وجہ سے پھر ہمارا سر جھک جائے گا اور پھر ہمیں اپنے منہ کو چھپاتے ہوئے لوگوں کے سامنے چلنا ہوگا۔ اگرچہ ہماری ماں بہنوں کے لیے ابھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اپنے پورے جسم کو پردے سے چھپا لے، بٹ اتنا کرنا بالکل آسان ہے کہ
اپنے بالوں کو کم سے کم چھپا کے رکھیے، اپنے بدن پر ایسے ڈریسز کا انتخاب کیجیے جن ڈریسز کی وجہ سے اس قوم کے کچھ بھوکے جانور آپ کے جسم پر بری نظر نہ ڈال سکے۔ اس لیے ماں بہنوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ صحیح کپڑوں کا انتخاب کیجیے، صحیح پردے کا انتخاب کیجیے، اپنے عزت کا تحفظ آپ خود ہی کیجیے، دین اسلام کا علم حاصل کیجیے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی بھرپور کوشش کریے، کیونکہ آج کے دور میں برائی کرنا آسان ہے۔ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ تم برا کام کر رہے ہو، آپ کے برے کاموں پر آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا، کچھ لوگ آپ کی تعریف کر کے، آپ کی خوشامد کر کے آپ کو جال میں پھنسایا جائے گا اور پھر آپ کے عزت کو نیلام کیا جائے گا۔ لیکن انٹرٹینمنٹ کے نام پر، کلچر کے نام پر آپ کا عزت فروغ کیا جا رہا ہوگا اور پھر کل کو آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ وہ اس لیے کہ میری بہن، جو آپ کی عزت ہے، آپ کی عزت صرف آپ کی عزت نہیں ہے، آپ کی عزت تو آپ کی ہے ہی، لیکن آپ کی عزت آپ کی ہونے سے پہلے آپ کے ماں باپ کی ہے، آپ کے بھائی بہن کی ہے، آپ کے شوہر کی ہے، آپ کے ان تمام خاندان والوں کی ہے جو آپ کے محترم ہے، جو آپ کو سچے من سے چاہنے والے ہیں، جو آپ کے لیے برا نہیں سوچتے ہیں، جو آپ کی عزت کو تحفظ دینا چاہتے ہیں۔ جب آپ کو پھر کل کو اپنا عزت بکتا ہوا نظر آ جائے گا، پھر آپ اندر کمرے کے کونے میں بیٹھ کر اپنا سر تو پیٹو گے ہی، لیکن آپ کے گھر والے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کا شوہر، آپ کا بیٹا، یا جو بھی آپ کے خاندان میں آپ کے چاہنے والوں میں سے محرم ہوں گے، وہ گھر سے باہر نکلنا چاہیں گے، لیکن آپ کی عزت کی نیلامی کی وجہ سے وہ پھر شرم کے مارے گھر کے دروازے سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ اس لیے آپ کی عزت صرف آپ کی نہیں ہے، آپ کو سب سے پہلے اپنے خاندان کا سوچنا ہے، اپنے قوم کا سوچنا ہے، کیونکہ ایک قوم کی تقدیر ایک عورت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو وہ ایک قوم کی تقدیر کو بدل بھی سکتی ہے اور ایک قوم کی تقدیر کو برباد بھی کر سکتی ہے۔ آخر میں ویڈیو کو اختتام کرنے سے پہلے اگر کسی دیکھنے سننے والے کو میری کوئی بات بری لگی ہوگی تو درگزر فرمانا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اینڈ آلویز اللہ بلیس یو آل۔